ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ یعنی اتوں جیب نال ذکر کرتے ہیں، دل میں جگہ کوئی نہیں ہوتی، دل میں جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ تے کچھ ایسے ہوتے ہیں جڑے ذکر جیب نال کرتے ہیں، کدے کدے مطلب دل میں بھی اثر ہوتا ہے لیکن اکثر نہیں، بلکہ وہ چھڈ کے بہ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ اللہ یاد کرتے ہیں لیکن وہ چھڈ کے بہ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ پہلا طبقہ کرتے رہتے ہیں لیکن دل میں اثر ہے وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا طبقہ شروع کرتے ہیں پھر چھڈ دیتے ہیں، نہ اگے تے نہ پیچھے۔ تیسرا طبقہ وہ نے جڑے جیب نال بھی کرتے ہیں، دل وچ بھی یاد آتی ہے۔ اچھا، آپ کو کسی نے پوچھا حضور کا پہلا طبقہ ہے، اس کی شان ہے؟ فرمایا پہلے طبقے کی یہ شان ہے جب بھی ہلاتا رہے، کدے کدے کدی اللہ کرم فرمایا کا دل بھی چل جائے۔ سبحان اللہ۔ کرنا چاہنا جڑے اتوں نعرہ مارتے ہیں وہ سدا اتوں نہیں مارتے رہتے، کدے اللہ تعالیٰ بچوں بھی محبت عطا فرما دے۔ میرا مقصد ہے اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس دیکھیا، دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات عمل کیتیا بندے ضرور آتا ہے، کدے کدے عمل دیکھیا بھی بندے ضرور آ جاتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جلوس میں بناتے بھی نے، جلوس میں شامل ہوتے ہیں، بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے انہوں کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، جلوس ویکھ کے کپڑے پا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ ضرور ہوتا ہے نہیں نا، نیکی ویکھیا بھی بندے کدے کدے ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاں نے ہر لحاظ نال کوشش کی ہے سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک تے ماشاءاللہ جلوس اٹینڈ کرنے دی اور نعتاں پڑھنے دی۔ تو تہاڈی خدمت بابرکت کے اندر جڑی میں آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس دن اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ پاک نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا پیارا یعنی رسول مبعوث فرمایا، ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، جو ان پر آیتیں تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اچھا توجہ فرمائیں، تفسیر سیاق الجنان کے اندر مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ منت کا مطلب ہے اللہ کی سب تو بڑی نعمت۔ سبحان اللہ۔ میں بات مختصر کر کے انشاءاللہ تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا، لیکن سننے کو یاد کانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محنت کا معنی ہے اللہ کی بڑی نعمت، بڑی نعمت کی گل کرو۔ اچھا پہلے نکی کی نعمت ہے، نکی نعمت ان کے بارے میں سنو اللہ کی فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 114 اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے جو حلال ہے، طیب ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، پھر کھا کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت، علامہ صاحب اللہ کا دیتا ہوا حلال رزق کھاؤ، کھاؤ تو پھر کی کرو؟ یا اونچا بولو پھر کی کرو؟ شکر کرو۔ میں روٹی کی گل کر رہا ہوں، کھا کے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہوا حلال طیب رزق کھاؤ تو پھر کی کرو؟ مشکور نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اللہ کی عبادت کرنے والے تو ثابت ہوا کہ روٹی اللہ کی نعمت ہے، کھانا طیب اللہ پاک کی نعمت ہے، اور ان سے شکر کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید تو ثابت ہے کہ میری اس نعمت ہے میرا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ نعمت چھوٹی نعمت ہے، یہ نعمت ہے چھوٹی نعمت ہے۔ دوسری آیت سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت اللہ رب عزت جلال فرماتے ہیں قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
پھر کی کرو وعبدو پھر اودی عبادت کرو واشکرو لہو پھر رزق مل جائے تو سونے کا شکر بھی ادا رزق مل جائے تو کی کرو سونے کا شکر ادا کرو واشکرو لہو الیہ ترجعون کہ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے رزق کی ادنا نعمت عام نعمت اس واسطے میں عام کہہ رہا روٹی ہندو بھی کھاتے ہیں عیسائی کھاتے ہیں یہودی کھاتے ہیں روٹی انہاں کول بھی بے بہا ہے بیٹے انہاں کول بھی نے مال اولاد انہاں کول بھی ہے رزق انہاں کول بھی ہے ہر چیز انہاں کول ہے اس واسطے عام نعمت ہے ادنا نعمت ہے حضور علیہ السلام کی ہے اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے ہاتھاں تے شکر کرنے دا حکم فرمایا اولاد تے شکر کرنے دا حکم فرمایا مال ملے تے شکر کرنے دا حکم فرمایا حلال طیب روٹی ملے تے کھا کے شکر کرنے دا حکم فرمایا ہے صحت ملے تے شکر کرنے دا حکم عطا فرمایا ہے ہر نعمت دنیا دی ملے تے شکر کرنے دا حکم عطا فرمایا ہے لیکن اس نعمت تے میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے مومنانوں سب تو بڑی نعمت عطا فرمائی وہ بڑی نعمت کیڑی حضور علیہ السلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی سب تو بڑی نعمت نے تے چھوٹیاں نعمتاں دا جدوں شکر کرنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے سورہ ابراہیم اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر میری نعمتاں تے شکر کرو گے تے نعمت اور بڑھا دیاں گا اگر نہ شکری کرو گے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے یعنی شکر کرنا نعمت تے واجب ہے جڑا اللہ دی نعمتاں تے شکر نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے میں انہاں عذاب دیاں گا سبحان اللہ نہیں تے کبھی نہ استغفر اللہ آج جگہ نہیں نا سبحان اللہ بیٹیوں تمہاری مدد لگی میں اپنا ٹیل کرتے ہیں کھان ذرا رکھے کرو مغمیاں کھان عید نہیں نا میں مطلب ہے دو لگتا ذکر کر رہے تسی کہو سبحان اللہ جنت ہی تسی کہو استغفر اللہ یہ صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ ہوتی توجہ ہوئے نا بیان کرنے والے پھر ایسا نہیں ہوتا لیکن ہے گناہ جدو بندہ بے محل بول جائے اکثر اوقات تو بڑا بندہ غلطی نہیں چلا جائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صدقہ سن توجہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ فرماتا ہے اگر میری نعمت تے شکر کرو گے میں نعمت اور بڑھا دیا گا اگر نہ شکری کرو گے پھر کی کرے گا عذاب دیا گا تو ثابت ہویا حضور علیہ السلام ایسی اللہ پاک دی نعمت نے جڑا تے نہ شکری کرے گا منہ بسور کے بیٹھ جائے گا نہ شکری کرے گا حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت خوشی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دیکھ لو نعمت بھی واپس لے گا دنیات بھی عذاب دے گا آخرت بھی عذاب دے گا وہ دی وجہ پتہ نہیں وہ دی وجہ یہ ہے کہ حضرت علامہ ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب روض الانف کے اندر یہ روایت میں کر رہا ہوں میں مراد کر رہا ہوں فرماتے ہیں ان ابلیس لعنت اللہ رنت الاربع علی الناس کہ شیطان 4 باری چیخا مار کے اپنی زندگی وچ رویا شیطان اپنی زندگی وچ 4 باری چیخا مار کے رویا داڑا مار کے کس طرح فرماتے ہیں کہ ایک دے اس لمحے اور رویا رنت الحین الوحیدہ جدوں تے اللہ نے لعنت فرمائی فخرج منها فإنك رجیم اللہ نے فرمایا میری بارگاہ وچوں دفع ہو جا قیامت تک تیرے تے لعنت ہے تو مردود ہے تو شیطان چیخا مار کے رویا دوسرا فرماتے ہیں لعنت الحین احبتا اللہ نے وہ سمانہ دی بلندی تو نیچے اتارتا پھینک دیتا وہ تو چیخا مار کے رویا تیسری جگہ تے کدھر رویا فرماتے ہیں لعنت الحین ولد محمد رسول اللہ جب محمد کریم پیدا ہوئے وہ تو بھی شیطان چیخا مار کے رویا پھر لعنت المنزلت کتاب الفاتحہ پھر چوتھی مرتبہ ادھر ہویا جب اللہ پاک نے سورہ فاتحہ نازل
جدوں فاتحہ الکتاب کے لیے سورہ فاتحہ اللہ نے نازل فرمائی، ادوں شیطان چیخا مار کے رویا۔ یہ دو باتیں نے، ایک تے ثابت ہویا جڑا حضور علیہ السلام دی ولادت تے بیزار ہوئے وہ شیطان ہے، دوسرا جڑا ختم پڑھن لگی ہے تے پڑھتے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں جڑا اٹھ جاوے وہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ مطلب جڑا نہیں منتا اس نو پائے ادار نہیں، اس ویلے جڑا اٹھ جاوے وہ دا بھی کام شیطانہ والا ہی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان داڑا مار کے رویا۔ ہن بھی جتھے پڑھی جائے سورہ فاتحہ شیطان نس جاندا ہے، اور ولادت مصطفیٰ دے موقع تے بھی شیطان رویا۔ ہن بھی جدوں ولادت مصطفیٰ دا نام لئیے تے شیطان نس جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اسی کی کہنے ہیں، اسی کہنے ہیں آگیا سونا کملی جنگار کے جتی راما بڑے وے سبحان اللہ۔ آگیا سونا کملی جنگار کے جتی راما بڑے وے نیویں آنا پرہنا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے وے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مٹی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ایک جانے جانے محبت رسول کی بات کر میں جمعہ تو ہمارا تحریر سے بات کر رہے ہیں صاحب وہ عرض کر کے پھر اپنے مائی میں در طلب کریں گے کافی لگے لیکن وہ میرا ایک ذوق ہے ضرور بیان کرنی۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبھی سے بات جلابی نے ایک گل تو توجہ نہ سنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے ہیں، صحابی پیچھے آ رہے ہیں۔ جنہ 10 سال حضور اسلام نے خدمت کی ہے۔ مثلا میں آپ سے دور کے سبتی لیا دینا گھر دا 10 سال جی سرکار ایک دن بھی ناراض نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے بعد راوی نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہویا حضور اسلام کی بارگاہ کے اندر قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے اور عرض کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی؟ تو حضور السلام نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، اے میرے غلام تو قیامت کی تیاری کیتی ہے، تو قیامت کی تیاری کیتی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے آقا میں کوئی اور تیاری نہیں کیتی، صرف اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس رسول نال پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا میری کوئی تیاری نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اس رسول نال پیار کرنا، یہ میری تیاری ہے۔ دوستو سارے صحابہ نماز بھی پڑھتے سن، نفل پڑھتے سن، وہ تلاوت بھی کرتے سن، پر سب تو بڑی تلاوت زیارت رسول کرتے سن۔ سب تو بڑی تلاوت ہے کہ جن نے ایک باری ایمان نال میرے آقا دی زیارت کیتی، نہ دنیا دا کوئی اس نو عالم مل سکتا ہے، نہ کوئی دنیا دا ولی مل سکتا ہے۔ ایسی زیارت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ عرض کرتا ہے میرے آقا کوئی تیاری نہیں، صرف اللہ اور اس رسول نال پیار کرنا وا۔ علماء کرام فرماتے نے کہ صحابی رسول نماز بھی پڑھتے نے، روزے رکھتے نے، سارے حضور اسلام دی فرما برداری کرتے سن، تے جڑا صحابی عرض کر رہے لا شیء یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھدا، روزے رکھدا، تلاوت کردا، پر تہاڈی محبت دے مقابلے وچ میرے عمل کوئی چیز نہیں، تہاڈی محبت دے مقابلے وچ میرے عمل کوئی چیز نہیں۔ ثابت ہویا حدیث پاک تو کہ نمازی بندہ ہو سکتا ہے، تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، تلاوت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے،
ثابت ہوتا ہے کہ بڑے تو بڑا بھی عبادت گزار ہوئے ہو سکتا ہے وہ دل میں محبت نہ ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے عمل تھوڑے ہون تے دل میں محبت رسول بہت زیادہ ہوئے سبحان اللہ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے جس سے بات کو ثابت ہو رہا ہے کیوں کہ سارے اعمال کی نسبت محبت رسول کو ترجیح دیتی جا رہی ہے کہ سارے عمل ایک پاسے سرکار کی محبت ہے ایک پاسے اچھا سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا تو مطمئن رہے قیامت والے دن تم اس نال ہی ہوئے گا جتے نال تیرے پیار ہے جتے نال تیرے پیار قیامت والے دن تم اس ذات دے نال ہی ہوئے گا کی مطلب کہ تیرے اللہ دے رسول دی سنگت ملے گی سبحان اللہ ثابت ہویا کہ جتے نال پیار ہوئے گا دنیا تے قیامت والے دن وہ دی سنگت ملے گی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نو کسے گل تے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور علیہ السلام نے اس فرمان دے اوتے خوشی ہوئی انت مع من احببتا کہ قیامت والے دن تو وہ دے نال ہوئے گا جتے نال تین پیار ہوئے گا تو ہاں فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی نال پیار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق نال بھی پیار کرنا میں عمر فاروق نال بھی پیار کرنا میں اللہ کی رحمت تو امید کرنا قیامت والے دن میں انہاں دی شرکت ملے گی اگرچہ میرے عمل انہاں برکے نہیں پھر بھی اللہ میں انہاں دی سنگت عطا فرمائے گا اچھا اس جگہ ایک اور بات آگئی قدرتی وہ یہ کہ انس بن مالک وہ ذات نے جنہیں 10 سال سرکار تے گھر دی نوکری دیتی تے او پہ فرماتے نے میں ابو بکر بھی پیارا لگتا ہے عمر بھی پیارا لگتا ہے سبحان اللہ تے جڑے ابو بکر دے بارے میں پکدے نے عمر فاروق دے بارے میں پکدے نے او نہ نزدیکی کی آیت دی پلیاں اگر اٹھ کے کہن دی کہ ابو بکر صدیق کون ہے عمر فاروق کڑا سی انہاں دی منیے کہ انس بن مالک دی منیے انس بن مالک دے فرماتے نے کہ میں ابو بکر بھی پیارا لگتا ہے عمر بھی پیارا لگتا ہے میں اللہ کی رحمت امید کرتا جنت میں میں انہاں دے نال ہی ہوں سبحان اللہ یہ کون صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت ابو بکر بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سبحان اللہ کیوں نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کے کیوں نہ میرے جتے نال پیار ہے ہوتے جنت میں ہوتے نال ہی رہے یاد ایمان دا اتنا دسو یہ چھوٹی بات نہیں نا اگر محبت رسول ہے کہ جنت میں سرکار کی سنگت ملے گی سرکار کی سنگت ملے گی پھر عمل تھوڑے بہت یہ بات الگ ہے لیکن جتے دل میں محبت رسول ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا کے ہی مارے گا کہ جنتی ہو کے مرے گا کیوں نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی کیوں نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی کہ جنت جنت میں لے کے جائے چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد سونے کی آمد کی آمد کی آمد سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یار ایڈا سونا محبوب مل جائے اتنا سونا محبوب کتنا بڑا سونا خدا ہم تو اندازہ لگائیں اے حدیث پاک دے الفاظ ما وقع ذلہ علی الارض قط حضور اسلام کا کدے سایہ زمین تے نہیں سی پیا
ماں وقع بولہ الارض قط، میری سرکار کا کدے پاخانہ شریف بول شریف زمین تے زہر نہیں سی ہویا، کسے میری سرکار کا بول شریف دیکھیا ہی نہیں، کسے دیکھیا ہی نہیں۔ ماں وقع بولہ الارض قط، پھر فرمایا ماں وقع علیہ الذباب قط، میری سرکاراں تے کدے مکھی نہیں سی بیٹھی، لم یحتلم قط، میری سرکار کدے ناپاک نہیں سن ہوئے، کدے میری آقا نے طلاق نہیں سی ہویا۔ ما تہرب منہ دابۃ قط، حضور علیہ السلام جس ڈنگر نو پکڑدے سن او کھڑا ہی رہندا سی، کولوں نسدا نہیں سی، او محبت کردا سی۔ پھر فرمایا ولد مخدونا، میرے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جس طرح میری سرکار اگوں ویکھدے سن پچھوں بھی اسی طرح ہی نظر آਉਂدا سی۔ ایڈا بھی کوئی سونا ہونا ہے یار، ایڈا بھی کوئی سونا ہونا ہے کہ ویکھی اگوں تے پچھوں بھی ساری دنیا نوں دکھدا جائے۔ کوئی ہے ایسا، کوئی دنیا تے کوئی ہے محبوب ایسا، بلکہ نبی بھی ایسا نہیں ہے، صرف میری سرکار نو صرف اللہ نے اس سے محبوب نو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا اذا جلس بین قوم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کانت قطفہ والا منہ، میری سرکار جس مجلس میں بیٹھتے سن سارے نال اونچے ہی نظر آتے سن، ہمیں کوئی جیڈے قداں والے نے، ہمیں کوئی جیڈے اونچے نے، جتنے میرے آقا نے بیٹھنا شملہ شریف سب تو اونچا کیا سب سے اونچا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت و اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام جب کلام فرماتے نے مبارک دندان دے وچوں اتنا نور نکلتا ہے کہ دیوارہ روشن ہو جاتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑا سی رہی ہیں، سوئی گم ہو گئی، سوئی گم ہو گئی، حضرت اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں اندھیرا ہو گیا ہے۔ پھر اتنے نے میری سرکار تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے مسکرانے دے نور کی وجہ تو میں گمی ہوئی سوئی تلاش کر دی۔ آمین۔ اللہ نے وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جس کی صفتیں اللہ نے خود کر کے بھیجیاں نے، اس وجہ تو کہ جڑی صفتاں ورکیاں تے لکھیاں جان او پانی نال مٹ جاندیاں، ورکا پرانا ہو جائے تے وہ لفظ مدم ہو جاندے، ورکے پرانے ہو جاندے لفظ مدم ہو جاندے، کتاباں دنیا دریاواں تے ڈال دیندی ہے، بادشاہیاں بدلدیاں رہندیاں، صفتاں بھی تبدیل ہو جاندیاں، بندے کتاباں گم کر دیندے، صفتاں کرنے والے بندے مر جاندے، آخر بے وجہ دے نام مٹ جاندے۔ تو میرے رب نے اپنے محبوب دیاں خود صفتاں کر کے بھیجیا، بلکہ صفت بنا کے بھیجیا تاکہ تیرا شان قیامت تک مٹے گئی۔ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، محمد ہمارے بڑی جانارے، محمد ہمارے مولانا قاری لیاقت صاحب زندہ باد، قاری لیاقت صاحب زندہ باد۔ اللہ رب الجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اتنا حسن دے کے بھیجیا، اتنا جمال دے کے بھیجیا۔ میں آخری بات کر کے ساڈا اصل اسی پچھوں مطلب موضوع چھوڑ کے آیا جنہیں میلاد شریف گزر چکا ہے، ہن اکبر تے سرکار دی ولادت ہو چکی ہے، ذکر یہ بھی کرنا سی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ انور دے اوتے پہنچ گیا ہے۔ بات تو میری ہن پلے بند کرنی، میں بالکل تھوڑی جی بات کر کے پھر اپنے بھائیوں تو اجازت طلب کراں گا کہ اس دور دا رواج سی جدوں بچے پیدا ہوندے سن تے قبیلیاں دی عورتاں غریب ہوندیاں سن دائیاں بن کے تے او بچے لے جاندیاں سن مکے شریف دے وچوں، او 2 سال بچے دودھ پلانا، جدوں بچہ بڑا ہو جانا تے سائیاں لا کے پیش کرنا مالکاں نوں، انہاں نے تحفے تحائف دینے تے پھر دائیاں دا بھی سارا سال گزارا چلدے رہنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھا. ایک قبیلہ بنی سعد مکے شریف تو کچھ فاصلے دے ہوتے قبیلہ بنی سعد ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے وہ قبیلہ بنی سعد کی ٹھیک ٹھاک بستی ہے, بہترین بڑی بستی ہے, لیکن عورتوں جھونپڑیاں سن. مطلب یہ ہے قبیلے اس لیکن جھونپڑیاں کی صورت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے مین ہے الحمدللہ زیارت نصیب فرمائی اللہ نے, پھر میرا سونا کرم فرمایا. اچھا بات کرتے ہیں تو کہتے جاؤ نا, چلو مدینہ شریف بڑی بات ہے, داتا دربار میں جاؤ دیکھو گے کہ جگہ ہیں جتنے معین ہوتے ہیں میری چشتی چلا کرتے رہے. اس وقت دل مندے دور میں چلا جاتا ہے یار ایسا زمانہ ہوئے گا جب معین ہوتی ہے میری چشتی یار اتنے مہنگے سن تے وضو کر کے نکل جاتا ہے یار کیسا وقت ہوئے گا. اس طریقے نہ مدینے شریف بھی جائیے نہیں یا مکے شریف تے نشانیاں دیکھیں اس وقت سرکار کے دور میں دل چلا جاتا ہے کہ یار کیسا زمانہ ہوئے گا جب حضرت علیمہ نے چکے ہو گے کیسا لمحہ ہوئے گا. اتنی مزے کی بات ہوئے. میری سرکار تشریف لے آئے, اپنی امی صاحبہ کے گھر تشریف لے آئے, مختصر کرنا تو ساریاں دائیاں جڑی نے چل پائیں مکے شریف. حضرت حلیمہ سعدیہ تو پہلے پہنچ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ دے کول ایک ماڑی جی اونٹنی تے تھوڑیاں جیاں بکریاں سن, انہاں تے بھی ماس نہیں سی. آپ میں جو کچھ پڑھیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ خشک گھاس خرید رہی سن, سکا گھاس بکریاں واسطے اپنے قربے نہ اپنے اس وقت دے ہتھیار دے مطابق وہ گھاس خرید رہی سن زمین تو. تے یکدم آپ دے بیٹے دا نام سی عبداللہ. بیٹے دا نام کی سی عبداللہ. دائی تھوڑا پتہ ہے وہی من سکتی ہے جس کی چھاتی میں دودھ ہوئے شیر مبارک ہوئے. تو آپ کا بیٹا عبداللہ سی تو دودھ پینے سن تے چھوٹی سی وہ گھر رکھ کے آئے تے گھاس خرید رہی ہیں تے دل میں خیال آیا کہ اے میرے رب ذوالجلال کرم نوازی ہو جائے, میرے کدوں دن بدلن گے یا اللہ, میرے دن کدوں بدلن گے. میریاں بکریاں بھوکیاں, میرے بچے بھوکے, میرا خاوند بھوکا, میں خود بھوکی, میرے گھر کوئی لقمہ نہیں. اے میرے بادشاہ میرا بھی وقت بدل دے. جدوں چاہے جس گوشے کو چاہے جس طریقے کا چاہے وقت بدل دے اور بندے نے پتہ نہیں چلتا پھر وہ بدل دیتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دائیاں نے نال اونٹنی تے سوار ہو کے چل پئیاں. حارث صاحب نے کیا کہ تم چل مکے شریف چل پئے. دیگر کا وقت آنے والا دائیاں بچے لے کے آ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ تیرے دروازے تے کیوں کہ پھٹے پرانے کپڑے, سر دے تے پرانی چنی, جوتا پہنانے تے ہے نہیں, ایک ماڑی جی اونٹنی. جہاں بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اپنی پوزیشن ہے, میرے بچے نے دودھ کتوں پلائے گی, میرے بچے کی پرورش کتوں کرے گی. لیکن میری سرکار کہ ماڑیاں دا پراؤنا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہے حاضر ہوئیاں. اگے حضرت عبدالمطلب کھڑے سن, حضور اسلام دے دادا جی. آپ نے دیکھا آپ انتظار میں ہمارا کوئی دائی آئے. آپ نے پوچھا بی بی تیرا نام کی ہے؟ آپ نے عرض کی حضور میرا نام ہے حلیمہ سعدیہ. جگہ سبحان عرب لوگ جڑے نے بڑے دلا سن. آپ نے فرمایا حلیمہ دا مطلب ہے برداشت کرنے والی, تے سعدیہ دا مطلب ہے خوش قسمت. دو خوبیاں تیرے وچ پائیاں جاندیاں نے. علماء کرام فرماتے نے اس مطلب علماء کرام فرماتے نے ثابت ہوتا ہے کہ جیڑا جیڑا کسی دا نام ہوتا ہے وہ دے نام دی ہوتے جسم میں تاثیر موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. بڑی میٹھی گل ہے, میں کچی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہ سارے نام آسمانہ تو اتر دے, سارے نام آسمانہ تو اتر دے. میں پکی گل کر رہا ہوں, اچھا بولو, سارے نام آسمانہ تو اتر دے نے. جیڑا کسی دا نام ہے وہ دے نام دی اللہ نے وہ جسم جو تاثیر رکھی. سبحان اللہ. بالکل. تو آپ نے فرمایا میں نے انتظار ہی سی کہ برداشت کرنے والی بھی ہوئے تھے خوش قسمت بھی ہوئے, تم ہی آتا. حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں داخل ہوئیاں. اگے کی دیکھیا کہ سبز حریر دا کپڑا تے وچ میری سرکار آرام فرما رہی ہے. سبحان اللہ. سرکار آرام فرما رہے ہیں. سرکار کا شیوا مبارک سی کہ مٹھے مٹھے خراٹے سرکار نے دسن جڑے دل نو بھا جانے والے
حضرت حلیمہ سعدیہ نال جا کے بیٹھ گئیاں اس دور دے اگرچہ منجی ہے اگرچہ وہ پیڑھی ہے جو کچھ بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ گئیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی خوشبو آئی اپنی سونیاں نبوت والی آنکھاں کھولیاں تے نور دیاں لاٹاں آسمان تک گلی سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ کول بیٹھیاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے اندر تے تھوڑا تھوڑا پسینہ اے نظر مبارک کیڑی ہے ذرا دیکھنا ہے اے وہ نظر ہے جی مدینے وچوں جنت وچ آؤ تے کوثر نوں ویکھ لیندی ہے سبحان اللہ ابو بکر تے جائے تے صدیق بنا دے عمر تے پوے تے جناب عدالت دا سردار بنا دے تے حق و باطل دا نتارا کرنے والا فاروق بنا دے عثمان تے پوے تے غنی کر دے حضرت علی تے پوے تے اللہ دا شیر بنا دے حبشی کا نے بلال نے تے پوے تے قریشیاں دا سردار بنا دے سبحان اللہ اے وہ نظر حضرت حلیمہ سعدیہ تے جدوں نظر پئی نا ہن پتہ ہے نظر ساری ایک جیسی نہیں ہو اور اکھاں ساریاں بھی ایک جیسی ہیں نظر ایک جیسی نہیں یہ اگر ایک جیسی ہے نظر بد کیوں کہتے ہیں اور فلانے نظر لگ گئی کہتے ہو نا جی سر اچھا میں پہلے تو آنکھ تے نہیں نہ گئے نہیں اپنے جانتے ہو تھک کے نہیں گئے میں میرے کو بچا میں اللہ یہ کروں گی یار کٹ تو کٹ نکل دیے اس کا لفظ محسوس نہیں میں اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں اکھاں ساریاں ایک جیسیاں نظر سارے ایک جیسی نہیں جی اس سے وجہ تو کہتے ہیں نظریں بند فلانے بندے کو پوری نظر لگ گئی انہیں میں یہ رضا کرنا چاہتا مرشد دی نظر اپنا مقام رکھ دی ابے تے امی دی نظر اپنا مقام رکھ دیے استاداں دی نظر اپنا مقام رکھ دیے تے میرے کملی والے دی نظر اپنا مقام رکھ دیے جو کچھ میں پڑھیا ہوئے میں کہ جڑے بچے تے امی ابا غصے نال ویکھدے رہن اس بچے دی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاندیاں او دا حافظہ بھی کمزور ہو جاندا ہے اس بچے دی عقل بھی کمزور ہو جاندی ہے جس بچے والوں امی ابا محبت نال ویکھن او دی عقل بھی تیز ہو جاندی ہے او دی ہڈیاں بھی طاقتور ہو جاندی سبحان اللہ خدا دی قسم میں پڑھیا اس طریقے نال پیرو مرشد ہوندا ہے پیرو مرشد دی جس مرید تے نظر محبت دی پوے او طریقت وچوں اگے نکل جاتا ہے او دی دنیا بھی روشن ہوئے گی مصیبتوں تو بھی بچے گا اور او دی قبر بھی روشن ہوئے گی کلمہ بھی نصیب ہوئے گا اس طریقے نال اللہ والا استاد دی نظر ہے جس طالب علم دے تے استاد دی نظر محبت نال صحیح محبت نال پہنی رہے او دا دماغ بھی بڑھتا ہے اس کو سبق بھی ہر روز آ جاتا ہے اور وہ بچہ فیل بھی نہیں ہوتا اگر خدا نہ کرے تے نمبر گھٹ بھی ہوئے مستقبل سارے نالوں دا اچھا ہوئے گا دوسرے نمبر جناب والا اس طریقے نال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پاک ہے جتے تے میری سرکار دی نظر پہ جائے اگر جے لکڑی دا ستون ہی ہوئے تو دے وچ اللہ جان پا دیندا اگر جے پتھر ہی ہوئے تو دے وچ اللہ پاک جان پا دیندا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دائی صاحبہ کول بیٹھیاں نے سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے انور اٹھائے اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے انور اٹھائے لوگ کہتے ہیں دائیاں آئیاں نہیں سن لیکن میں عرض کرا گا دائیاں بڑیاں آئیاں لیکن میری سرکار نے پسند نہیں فرمائی سبحان اللہ سرکار نے پسند نہیں فرمائی اس وجہ تو کہ نبی شروع تو نبی ہوندے نے 40 سال تو بعد نبی نہیں بنتے انہوں نے پہچان شروع تو ہوتی ہے میں ایک مثال عرض کراں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے فرعون کے گھر پہنچ گئے فرعون کو اولاد نہیں سی وہ دی بی بی آسیہ صاحبہ نے کیا کہ انہوں نے پالی ہے کہ ساڈی رونق بن جائے گی جدوں فرعون کے گھر پڑے آپ دی ہمشیرہ صاحبہ جنہاں دے نام زینب سی وہ بھی پیچھے پیچھے صدوقچے دے چلیے گئی قرآنی واقعے کا بیان کر رہا صدوقچے دے پیچھے پیچھے چلیے گئی کیونکہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نے فرمایا صدوقچے وچ بند کر کے دریائے نیل وچ تسی اپنا بچہ روڑ دیو اگوں میں جانا تے میرا کام جانے کیونکہ فرعون مار چھڑدا سی نا بچے انہاں روڑ دتا تے فرعون نے گھر ہی سرکار چل بھی گئے سبحان اللہ جتنے چاہے پڑوال ہے بھائی صاحب فرعون بچے قتل کر دے اللہ نے فرمایا تو صدوقچے وچ بند کر کے روڑ دے اگوں میں جانا تے میرا کام جانے بھائی صاحبہ نے صدوقچے وچ بند کر کے روڑ دیتا دریائے نیل دے وچوں ایک نہر جاندی سی جیڑی فرعون دے باغ نوں جاندی سی او تو صدوقچہ مڑیا اس نہر دے وچ تے فرعون دے باغ میں جا کے ٹھک کر کے لگا او تو فرعون بھی آ گیا حضرت آسیہ بھی آ گئیاں تے او تے صدوقچہ کھولیا تے وچ میری سرکار انگوٹھا منہ پا کے چوس رہے سبحان اللہ حضرت آسیہ کہنے لگیاں فرعون کہنے لگا بچہ ہے ان قتل کرو
آگے تو کتنے بچے ماریں گے؟ نہیں مارے گا تو کام کی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں مارنا، انسان گھر پالنا ہے. خیر دنوں وہ کہنا لگا چلو تم پھر ڈانٹی دے، مطلب جس طرح ہوتا ہے مارنی پہنتی ہے نا. ٹھیک ہے چلیے لے چلو گھر بچہ. جدوں گھر لے گئے بڑیاں دائیاں آئیاں، فرعون نے اعلان کرا دیتا آؤ دائیاں ساریاں آ جاؤ. فرعون کے گھر ایک بچہ آیا ہے، اس کو دودھ پلانا، ساریاں دائیاں آ گئیاں جڑی چھاتی نال لائے میری سرکار اپنا رخ انور ادھر کر لیں. تے آخر آپ دی بہن سی ہے نا، وہ پیچھے سی دیکھتی گئی، وہ دوڑ کے گھر گئی، کہنے لگی امی سچی کرتے ایک وائن لگی دی ہے، بھوک دائیاں آئی دی ہیں بڑیاں تے وہ دودھ نہیں پہ پیندے. میرا خیال ہے فرعون نے کہا تو پتہ تسی چلو کھدے کو دودھ پلاؤ. رکھتے نہ رب جو چاہتا ہے. وہ اٹھیاں ماما نے دسان تک نکش آپ میرا صندوق دے وچ پا کے دوڑے دا کتنا کدھر دوڑا وا لے جانا ہے. وہ گئیاں فرعون دے گھر تے اگے گئیاں تے حضرت موسی علیہ السلام نے پہلے ہی دونوں سبحان اللہ اللہ دے نبی شروع تو ہی کلمہ، اللہ دے نبی شروع تو ہی پہچان والے ہوندے نے، کیونکہ وہ نبی پچھوں ہی ہوندے نے. اعلان نبوت 40 سال بعد اکثر کرتے ہیں. اعلان نبوت کرنا اور چیز ہے، نبی ہونا علامہ صاحب اور چیز ہے. نبی اور شروع تو جب اللہ نے میثاق دا وعدہ لیا سی ادوں تو ہی وہ نبی نے صرف اعلان 40 سال بعد کرتے ہیں. خیر موسیٰ علیہ السلام نے جدوں پہچان لیا تے وہ جناب چھاتی نال یہ چمٹ کے دودھ شریف پیتا اپنی امی دا تے فرعون خبیث نو کوئی نہیں پتا بھائی دی امی لگتی ہے. وہ کہنے لگا کہ 10 دن یا 10 دینار تیری مہینے کی تنخواہ ہے، ان ہر روز تم آ کے دودھ پلانا، میں تیری تنخواہ بڑی فول دیا کراں گا. حضرت حلیمہ کے نظر پہ ہی دیکھتیوں کہ ماریا نہ پرانا ہے میرا نبی کو جن پہ چڑھے دیکھتے. حضرت حلیمہ شادیہ چونکہ غریب نہیں ہے، اس واسطے میری سرکار نے انہوں پسند فرمایا. تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو وہ عظمت عطا فرمایا کہ حضرت حلیمہ شادیہ سمجھ گئیاں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر تیرے میرے پیارے نبی علیہ السلام کی ہر صفت دی اللہ پاک نے خوبی یعنی بیان فرمائی. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سیر کرایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مختصر کہ سیر دا ذکر بھی محبوب دا قرآن مجید اندر اللہ پاک نے فرمایا. پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان کی گارنٹی عطا فرمائی، فرمایا وما ینطق عن الہویٰ. اللہ دا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولنا، پکی بات ہے اللہ کے حکم نال بولتا ہے. پھر جنت والا حضور علیہ السلام نے اسماء کی طرف چہرہ اٹھایا، اللہ پاک نے فرمایا وجہک بالسماء. اللہ پاک نے اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسم اٹھائی. پھر قربت کا ذکر فرمایا کہ میرا محبوب میرے قریب کتنا ہے، فرمایا ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسین او ادنى. پھر فرمایا کہ میرا محبوب ساری دنیا کی میں گل افشا کر دینا. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے راز افشا کیتے جا سکتے، انہوں نے راز ظاہر کیتے جا سکتے، لیکن یہ وہ محبوب ہے فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ جانے یا اس کا رسول جانے جو وہی فرمائی وہی فرمائی. الا وحی یوحى. اے لوگو تسی ہو لو میرا محبوب ہوئے جنہیں تے وہی کر دیئے. لعمرک محبوب تیری شان کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم ہے. پھر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى. محبوب تیرے چہرے پاک کی قسم ہے، تیری ظلموں کی قسم ہے. پھر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا الم نشرح لك صدرك. سینہ پاک کی بھی قسم اٹھائی. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا لك ذکرك. محبوب اصل تیرے واسطے تیرا ذکر بلند فرما دیتا ہے، تیرے واسطے تیرا ذکر ہے بلند فرما دیتا ہے. پھر فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں بھی رحیم ہاں تم بھی رحیم ہے تے میں آپ بھی رؤوف ہاں اپنی عطا نال تیری بھی رؤوف بنا سکتا. اتنی شان ہے اپنی صفتاں اپنے محبوب نو اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائیاں. پھر اس حد تک کہ تم اپنی قسمت سے ناز کر کہ بچیاں تے کوئی ناز نہیں، زمین تے کوئی ناز نہیں، جائیداد تے کوئی ناز نہیں، پیسے تے کوئی ناز نہیں.
جناب والا کسی بھی چیز سے کوئی ناز نہیں، ایک کو چیز سے ناز ہے کہ تم امتی مصطفیٰ ہے، تم حضور علیہ السلام کا امتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب ان شہر کی قسم ہے جن دے وچ تم رہنا ہے، سبحان اللہ، مکہ شریف شہر کی قسم ہے۔ آئیے برکت سنیے، بس آخری بات وہ ہے مکہ شریف بندہ ایک گناہ کرے تے لاکھ گناہ ملتا ہے آرام سے۔ مکہ شریف بندہ حرم شریف کے اندر ایک گناہ کرے تے لاکھ گناہ وہ دے نامہ اعمال وچ لکھا جاتا ہے۔ نیکی ایک کرے مثلا ایک باری سبحان اللہ کہے تے لاکھ باری سبحان اللہ کہنے دا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ شریف، اچھا سنیے، مدینہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ، مکہ شریف ایک گناہ کرے تے لاکھ گناہ لکھا جائے گا، مدینہ شریف جائے ایک گناہ کرے ایک کوئی لکھا جائے گا۔ مدینہ شریف جائے تے ایک کوئی گناہ لکھا جائے گا، نیکی ایک باری کرے گا تے 50,000 نیکی ملے گی۔ میں تمہیں 10 لفظ کے دے کرے بیٹھے مدینہ شریف نفع یا مکہ شریف ہے، اور نفع مدینہ شریف ہے، اس وجہ کو جو تے مدینے والا تاجدار رہندا ہے وہ دی نسبت نال میرے رب دی رحمت عطا کرتی محبوب ہے۔ اگر اتنے بھی مکہ ہی ہوندا تے میں ایک گناہ دا لاکھ گناہ دینا سی، لیکن ہن تو مدینے رہنا ہے، گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، نیکیاں 50,000 عطا فرمائے گا۔ دیکھیے وجہ، اور دی وجہ ہے اے محبوب مدینے نسبت تیرے نال ہو، تو میرے صاحب عرض ہے اسی بالکل کھ نہیں، ساڈے پلے کھ نہیں، کوئی عمل نہیں، بس کوئی حضرت انس بن مالک والی بات ہے کہ سر اللہ اور رسول نال پیار ہے، یقیناً الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ مزید دے ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین واسطے ساڈا سینہ کشادہ کرے، اور اسی اللہ دی رحمت تو امید